بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے۔ آج جے آئی ٹی کے ممبران کی ملاقات ہوئی تھی اور عمران خان نے جو ان کو جس کے بارے میں خود پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء بھی جیل میں موجود تھے جب ان کو عمران خان کو شامل تفتیش کیا جا رہا تھا، تو وکلاء کا کہنا تھا کہ عمران خان نے منہ توڑ جواب دیے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کون سے سوالات پوچھے گئے اور عمران خان نے کیا جواب دیا، اور کس طریقے سے 1 گھنٹہ بھی مکمل نہ ہوا تفتیش اور پہلے ہی جے آئی ٹی کی ٹیم باہر آ گئی۔ ساتھ ہم بات کریں گے ختیجہ شاہ کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کیا گیا ہے FIA کا، سائبر کرائم کا، ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ اور ان کی ویڈیو تھی اس بنیاد پر، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ بالآخر کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، یا کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، اور الیکشن کی تاریخ سامنے آ گئی ہے 8 فروری کی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان چونکہ رات گئے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کبھی یہاں آئیں کبھی وہاں جائیں، اور تقریباً کوئی 9:30 کے بعد جا کے الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی۔ الیکشن کمیشن 11 فروری کا یہ انتخابات کی بات کرتے تھے، صدر پاکستان نے 8 فروری کی تاریخ پر راضی ہوئے، اور دونوں جو فریقین ہیں، صدر بھی اور چیف الیکشن کمشنر بھی، وہ باقاعدہ طور پر راضی ہوئے اور ایک ہی تاریخ پر ان کا وہ ایگریمنٹ ہو گیا۔ میں اب اس بات میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے کہ آئین شکنی ہوئی، آئین کی خلاف ورزی ہوئی، یہ ساری باتیں اب بعد میں کریں گے۔ اب ہم سب نے مل کے صرف اس ایک پوائنٹ کے اوپر رہنا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے، اور جن کو یہ لگ رہا ہے کہ اتوار کی ڈیٹ ہوتی تو وہ زیادہ بہتر تھا، ٹرن آؤٹ تو عام تعطیل ہوگی، جس دن انتخابات ہوں گے اس دن عام تعطیل ہوتی ہے، اس وجہ سے کوئی ایسی فکر یا کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک دن ایک جہاد سمجھ کے اپنی ریاست اور اپنے پاکستان کے لیے ہم سب نے نکلنا ہے اور انتخابات میں حصہ لینا ہے۔ بہرحال اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو 8 فروری کی تاریخ پر صدر پاکستان کی جانب سے بھی اور الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی میں بھی آئین شکنی ہوتی رہی اور اب بھی آئین شکنی ہو رہی ہے۔ صدر پاکستان سے جو ہمیں امید تھی، اور جو ایوان صدر سے خبریں گردش کر رہی تھیں کہ صدر پاکستان جلدی کی کوئی تاریخ پر بضد ہیں، تو وہ جلدی کی تاریخ 3 دن کی تاریخ تھی، اور اب جو بھی ہوا سو ہو گیا۔ اب صرف 8 فروری ہے، اور 8 فروری کے اوپر ہی ہم سب نے کنسنٹریٹ کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ 90 روز کی دستوری مدت میں انتخابات کے انعقاد کے معاملے کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کے حوالے سے PTI نے دستور سے آئین سے مجرمانہ انحراف پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے کڑے محاسبے کا مطالبہ کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے صدر مملکت کی آئینی منصب کی حرمت پامال کرنے اور دستور اور جمہوریت کے خلاف سنگین جرائم کے ارتکاب پر صدر اور قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے PTI نے۔ آئین سے مجرمانہ انحراف کی راہ پر گامزن چیف الیکشن کمشنر کو انتخابات کی تاریخ کے لیے صدر مملکت سے مشاورت کی عدالت عظمیٰ کے حکم کو قدر اور تحسین کی نگاہ سے دیکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ تاہم سکندر سلطان راجہ کو صدر مملکت کی مشاورت سے انتخابات کی تاریخ کے تعین کا پابند بنایا جانا کافی نہیں ہے۔ سکندر سلطان راجہ نے ایک آئینی عہدے پر بیٹھ کر بار بار دستور پر نافرمانی کی، تلوار چلانے اور دستور کے واضح حکم کے باوجود سربراہ ریاست سے تصادم جیسے جرائم کا ارتکاب کیا۔ گزشتہ 18 ماہ کے دوران سلطان راجہ نے کم از کم 4 مرتبہ آئین کی پامالی جیسا سنگین جرم کیا۔ بطور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان نے ملک میں صاف شفاف انتخابات کے انعقاد کی ہر موقع پر مخالفت کی اور الیکشن کمیشن کو دستور شکنی کا کلیدی آلہ بنایا۔ سکندر سلطان راجہ نے تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کے بعد 125 سے زائد حلقوں میں ضمنی انتخابات سے جرمانہ گریز کر کے ان حلقوں کے کروڑوں عوام کو نمائندگی جیسے بنیادی آئینی اور جمہوری حق سے محروم کیا۔ سکندر سلطان راجہ نے کمیشن کے اراکین کو ساتھ ملا کر پنجاب میں 90 روز میں عام انتخابات کے حوالے سے دستور کو پامال اور پوری ڈھٹائی سے عدالت عظمیٰ کے حکم کو پیروں تلے روندا، اور آخر میں پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ عدالت عظمیٰ عام انتخابات کی تاریخ کے تعین کے ساتھ ملک میں آئین کی خلاف ورزی و انحراف سے بچانے کے لیے دستور شکنی کے مرتکب سکندر سلطان راجہ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کڑی کارروائی کا بھی حکم صادر کرے۔ آئین شکنی جیسے سنگین جرم پر نرمی ملک میں آئین کو بے توقیر کرنے اور دستور شکنی کا دروازہ کھلا رکھنے کا
سبب بنے گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ بے شک ان کے خلاف آپ انتخابات کی تاریخ یہی رکھیں، لیکن جو انہوں نے آئین شکنی کی ہے، سکندر سلطان راجہ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے۔ دوسری جانب جو ختیجہ شاہ کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، صنم جاوید اور ختیجہ شاہ تمام جو ضمانتیں تھیں اس پر لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر تو کہا گیا تھا کہ ریکارڈ مراد سعید کو گرفتار کرنے گئے ہیں تو ریکارڈ سارا ساتھ لے گئے۔ اب کہا گیا جی کہ جو ریکارڈ ہے مقدمے کا ریکارڈ وہ سارا ہے اسلام آباد میں، اس وجہ سے آج پیش نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے مزید مہلت دیتے ہوئے 6 نومبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ عدالت اس کو 4 نومبر کے لیے، 5 نومبر کے لیے بھی مقرر کر سکتی تھی، 3 نومبر یا 4 نومبر کے لیے، تو عدالت نے 6 نومبر کی اس میں تاریخ دی۔ جبکہ دوسری جانب جو ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے ختیجہ شاہ کی۔ ختیجہ شاہ کو ایک اور مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے، یہ 27 اکتوبر 2023 کا مقدمہ ہے، FIR نمبر 192/82/2023 ہے، انڈر سیکشن 24A پیکا ایکٹ ہے، اور اسی طریقے سے جو سیکشن 500، 505، 506 PPC ہے۔ اس میں اپلیکیشن تھی پرمیشن کی کہ جی اجازت دی جائے کہ ہم ختیجہ شاہ سے جیل میں تفتیش کر سکیں۔ اس پر پھر جو عدالت تھی جوڈیشل مجسٹریٹ، انہوں نے یہ حکم صادر فرمایا ہے جوڈیشل مجسٹریٹ نے، اور انہوں نے عمران جاوید نام ہے جو عمران عابد جوڈیشل مجسٹریٹ کا، ان کی جانب سے پرمیشن دی گئی ہے کہ یہ 2/11 کو یہ پرمیشن دی گئی ہے کہ آپ جیل میں تفتیش کر سکتے ہیں۔ جسمانی ریمانڈ وغیرہ اس کی تو ضرورت نہیں تھی، خواتین تھیں تو ڈائریکٹ جیل میں ہی تفتیش کی اجازت دے دی ہے۔ اب چونکہ کل توہین عدالت کی درخواستوں پر سماعت ہونی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں صنم جاوید کی بھی اور ختیجہ شاہ کی بھی، اور اب ایک نیا مقدمہ، اور یہ توہین عدالت کے بعد دائر ہوا ہے یہ نیا مقدمہ جس میں نامزد کیا گیا ہے، اور اس میں اب ضمانت ہوگی اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اور اب یہ بھی دیکھنا ہے عدالت نے کہ کیا یہ سلسلہ ایسے ہی چلاتے رہیں گے یا ان معاملات کو کہیں نہ کہیں روکا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیکھنا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان تو ہو گیا، آگے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ دوسری جانب شاہ محمود قریشی نے، عمران خان نے تو ڈائریکٹ ہائی کورٹس میں درخواستیں دی تھیں کہ میری عبوری ضمانتیں بحال کی جائیں اور مجھے ریلیف دیا جائے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحال کر دی تھی، لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ لیکن شاہ محمود قریشی نے انسداد دہشت گردی عدالت میں درخواست دائر کی تھی کہ عدم پیروی کی جو بنیاد پر عبوری ضمانتیں خارج ہوئی تھیں ان کو بحال کیا جائے اور میرٹ پہ عبوری ضمانتوں کو منظور کیا جائے۔ اس پر سماعت ہوئی اور عدالت نے 11 نومبر کے لیے دلائل کے لیے طلب کر لیا پروسیکیوشن کو بھی اور ساتھ ہی شاہ محمود قریشی کو۔ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے یہ خبر بھی آج تھی کہ ان کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، اور اس حوالے سے سائفر کی جو خصوصی عدالت ہے اس سے اجازت لی گئی ہے جیل حکام کی جانب سے کہ ابھی تو ان کا جیل میں علاج معالجہ جاری ہے، لیکن اگر ان کو کسی بھی وقت ہاسپٹل ٹرانسفر کرنا ہوا، منتقل کرنا ہوا، تو اس کی اجازت انہوں نے ایڈوانس میں لے لی، لیکن ان کو ابھی تک کسی جگہ منتقل نہیں کیا گیا، ان کی صحت بہتر ہے۔ دوسری جانب عمران خان کے جو ڈاکٹر ہیں، ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل، ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے معائنہ کیا، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان مکمل تندرست ہیں، سلو پوائزننگ دینے کی کوئی علامت نہیں تھی، اور عمران خان نے کوئی ایسی شکایت بھی نہیں کی، انہوں نے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی، وہ کم خوراک روٹین میں کھاتے ہیں، ان کا مزاج بالکل ٹھیک ہے اور وہ اپنی خوراک سے مطمئن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طبی معائنے میں ایسی کوئی بات محسوس نہیں ہوئی کہ جس سے یہ اندازہ ہو کہ انہیں سلو پوائزن دیا گیا، شاید کسی موقع پر انہوں نے کسی خدشے کا اظہار کیا ہو یا شاید اسے غلط بیان کر دیا گیا ہو۔ ظاہری ملاحظہ میں سے ان کی صحت درست تھی، اور انہوں نے کہا کہ وہ صحت مند ہیں اور وہ جیل میں اپنی ورزش اس طرح تو نہیں کر پا رہے جیسے گھر میں کرتے تھے، لیکن وہ اپنی ورزش انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی سینئر قانون دان حامد خان صاحب کی ملاقات ہوئی۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ عمران خان کی صحت کے لیے ہم سب فکر مند ہیں، ہمیں تشویش ہے کہ عمران خان پر پہلے بھی حملے کیے جا چکے ہیں، اتنے عرصے سے بھی ٹینشن میں انہیں رکھا ہوا ہے، ڈیٹینشن میں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمیشہ بات چیت ہو سکتی ہے، باقی کسی سے بات ہو سکتی ہے، وہ وقت کے ساتھ سامنے آ جائے گا۔ ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم و جبر ہو رہا ہے، باقی جماعتوں کو کھلی چھٹی ہے اور وہ اپنی سیاسی مہم چلا رہے ہیں، پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ ایک پارٹی کا سربراہ مجرم ہے، اسے سرکاری پروٹوکول میں لایا گیا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی اسے وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا ہو۔ دوسری طرف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ہر قسم کی سیاسی مہم سے روکا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ملاقات میں عمران خان نے کہا ہے کہ تمام حلقوں سے انتخابات کے لیے کینڈیڈیٹ امیدوار کھڑے کیے جائیں گے اور اکثریت وکلا کی ہوگی، یہ حامد خان صاحب نے اعلان کیا عمران خان سے ملاقات کے بعد۔
دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے JIT 2 دن پہلے 3 اضلاع کی JIT گئی تھی اور ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ عمران خان نے انکار کر دیا کہ جب تک میرے وکلا موجود نہیں ہوں گے میں شامل تفتیش نہیں ہوں گا۔ آج جب راولپنڈی پولیس گئی اور ان کے ساتھ ان کی جو JIT ہے اس JIT میں جو ہے SSP آپریشنز فیصل سلیم، SP پوٹوہار وقاص خان، DSP ملک اللہ یار، انسپیکٹر اویس اور سب انسپیکٹر طیب شامل تھے، یہ اس میں شامل تھے۔ اور عمران خان کے پاس جب یہ تفتیش کرنے گئے تو عمران خان کے پاس وکلا بھی موجود تھے۔ عمران خان کے وکلا کا کہنا ہے کہ جب عمران خان سے سوال جواب کیے گئے، یہ جو GHQ حملہ کیس اور باقی جو انسداد دہشت گردی کے مقدمات ہیں اس کی JIT تھی، تو عمران خان کی جانب سے بڑا واضح کہا گیا کہ ہم 9 مئی کے حوالے سے بھی پرامن تھے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ مجھے وارنٹ گرفتاری دکھائیں، میں گرفتاری دے دوں گا۔ مجھے جس طریقے سے تضحیک آمیز طریقے سے گرفتار کیا گیا اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کارکنان تھے یا عوام پاکستان تھی ان کو تکلیف تھی، لیکن انہوں نے کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لیا۔ یہ ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کی منصوبہ بندی تھی، انہوں نے اس منصوبہ بندی کے تحت ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی ہے۔ ہماری جو 25-26 سال کی جد و جہد ہے وہ پرامن ہے۔ کبھی پاکستان تحریک انصاف میں کے تو جلسوں میں اور ریلیز میں ہمیشہ فیملیز آتی ہیں اور ہم کبھی بھی اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں پائے گئے۔ اور ساتھ وہ جو سوال پوچھتے تھے، وکلا کا کہنا تھا کہ عمران خان اپنا مکمل جواب دیتے تھے، ان کے جو وہ بار بار ٹوکتے تھے ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا آپ میرا بیان لکھنے آئے ہیں نا، آپ یہاں جرا کرنے نہیں آئے، تو جو میں بیان دے رہا ہوں آپ وہ لکھیں۔ تو نعیم پنجوتا صاحب نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے الفاظ تھے کہ عمران خان نے منہ توڑ جواب دیے۔ یہ عمران خان کے وکیل نے میڈیا کو اسٹیٹمنٹ دی کہ عمران خان نے ان کو اس لہجے میں جواب دیے، اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ تو آئے تھے جو JIT آئی تھی، لیکن عمران خان نے جب ان کو اپنا موقف یا اپنا بیانیہ دیا، آپ کو یاد ہوگا باقاعدہ رپٹ درج ہوئی تھی جب لاہور میں JIT کے سامنے عمران خان پیش ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان ہمیں دوران تفتیش دھمکیاں دیتے رہے۔ تو عمران خان تو دھمکیاں نہیں دیتے، ان کا اپنا ایک سٹائل ہے بات کرنے کا۔ وہی وکلا کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کا جب انہوں نے دیکھا بیان اور وہ ان کا جو سٹائل ہے تو وہ آئے تو تھے گھنٹوں تفتیش کے لیے، لیکن وہ 45 منٹ بھی پورے نہیں ہوئے تھے اور وہ چلے گئے۔ یہ تفتیش ہوئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔